باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا ہے، چونکہ سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا اور اللہ سے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے یا گمراہ ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے دو قسم میں تقسیم کر دیے تھے، ایک تو منعم علیہ، ایک مغضوب علیہ، یعنی ایک تو ایمان والے، ایک غیر ایمان والے۔ اس سے پہلی سطریں جو گزری ہیں سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب کے بعد ھدی للمتقین فرمایا تھا، متقین کا ذکر آ چکا ہے، ان کی 5 خصلتیں پچھلے درس میں آ چکی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر ایمان والوں کا ذکر فرمایا۔ غیر ایمان والے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعبیر استعمال فرمائی ہے ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جو کافر ہوئے برابر ہیں ان پر کہ آپ ان کو سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کا ذکر کیا ہے۔ کافر اصل میں کس کو کہا جاتا ہے؟ کفرہ کے معنی آتے ہیں ناشکری کرنے کے یا کسی چیز کو چھپانے کے۔ یہ لغت کے اعتبار سے کسی چیز کو چھپانا یا ناشکری کرنا۔ محسن کے احسان کی ناشکری کرنے کو کفر کہا جاتا ہے۔ کسی انسان نے مثال کے طور پر آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ کے برے وقت میں وہ کام آیا، اور جب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کے پیٹھ پیچھے بھی تعریف کرتے اور اس کے احسان کو مانتا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان ذرا دیر میں کہہ دیتا ہے تم نے کیا کیا ہے میرے ساتھ۔ خاص طور پر اولاد والد سے کہتی ہے 20 سال جب کہ اس کو پالا، جب کوئی ایسی بات آتی ہے، تھوڑا بہت ڈسپیوٹ ہوتا ہے، گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، تو ابا سے کہتا ہے کہ ابا جو تم یہ بار بار احسان جتلا رہے ہو کہ میں نے تجھے پالا، پڑھایا، فلاں کیا، تو تم نے کیا الگ کر دیا؟ سب لوگ کرتے ہیں، تمہارا اس میں کیا اسپیشلٹی ہے؟ تو یہ گویا کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نعمتوں کا کفران کر رہی ہے، ناشکری کر رہی ہے۔ تو یہ ناشکری کرنے کو کفر کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے، لیکن اولاد کو یہاں پر ہم کافر نہیں کہہ سکتے شریعت کے اعتبار سے۔ تو شرعی اعتبار سے کافر کس کو کہا جاتا ہے؟ شرعی اعتبار سے کافر کہا جاتا ہے اس شخص کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن تعلیمات کے ساتھ، جن احکامات کے ساتھ بھیجا ہے، ان احکامات کے انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے کافر کس کو کہا جاتا ہے؟ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بھیجا، ان کا انکار کفر کہلاتا ہے، اور انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا اس کے برعکس دیکھ لیجئے، اس کے برعکس ایمان ہے، یعنی جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان چیزوں کو دل سے ماننا، یقینی طور پر ماننا، دل کی گہرائیوں سے ماننا، زبان سے اس کو ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن بھیجا، یعنی نازل فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا جنت اور جہنم کا،
ایک بندہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں میں ان سب کو مانتا ہوں، دل سے بھی مانتا ہوں، عمل سے بھی مانتا ہوں، یہ ہے ایمان۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ نہیں جی جو وہ بات کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتی، میں نہیں مانتا، یہ ہے کافر۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یہ ہے کہ اے نبی آپ کچھ کافر وہ ہیں کہ جن کو آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ان کو ایمان نہیں ملے گا، وہ ہر حالت میں جہنم میں جائیں گے، وہ ہر حالت میں اللہ کے ناشکرے رہیں گے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ایسا کیوں چاہتا ہے، یعنی وہ لوگ ایسے کیوں بن گئے کہ وہ ہمیشہ اب کافر رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے ایمان کا انکار کر دیا تو ایسی صورت میں ان کو کفر کی بنیاد پر سزا بھی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ نے متعین کر دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو در حقیقت مسئلہ اور بات یہ ہے کہ ایمان نہ لانے کی جو مہر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لگائی بلکہ ان کے کرتوتوں کی بنیاد پر لگائی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں دوسری جگہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے، دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو یہ سب کافروں کے بارے میں حکم نہیں ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ مخصوص کافروں کے بارے میں ہیں جن کی بدعمالیاں اتنی بڑھ گئیں کہ اللہ اتنا ناراض ہو گیا، انہوں نے اپنے نبی کو اتنا ستایا کہ اللہ اتنا ناراض ہو گیا کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے نبی آپ بھی اب اگر کوشش کر لیں گے ان کو سمجھانے کی تب بھی ہم ان کے دلوں میں ایمان نہیں جانے دیں گے۔ یہ ہوا بدعمالیوں کی بنیاد پر۔ بزرگوں کا ایک مقولہ ہے ان من السیئۃ السیئۃ بعدها وان من الحسنۃ الحسنۃ بعدها، کہ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر کے لاتا ہے، اور نیکی کی خاصیت بھی یہ ہے کہ ایک نیکی دوسرے کو کھینچ کر کے لے کر کے آتی ہے۔ اور دنیا میں اگر کوئی شخص کفر کے باوجود، شرک کے باوجود اگر بہت اچھا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ یا اگر کوئی ایمان والا بھوک کا شکار ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز کو چھینتا ہے، اور وہ قیمتی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اللہ کسی سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے تو سلب توفیق کر لیتا ہے۔ ہدایت، توفیق، ماننے کا جو مادہ ہے، شریعت کو، احکامات کو ماننے کا جو مادہ ہے، اللہ اس کو کھینچ لیتا ہے۔ بندہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ بھئی میں دیکھو کچھ بھی عبادت بھی نہیں کر رہا ہوں پھر بھی اللہ کی طرف سے مجھے مل رہا ہے تو شاید میں حق پر ہوں۔ نہیں، بیوقوف ہو آپ یہ سمجھے ہی نہیں، آپ سے وہ چیز چھین لی جس کو آپ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ آپ سے اللہ اگر نماز کی توفیق کسی سے چھین رہا ہے، پہلے نمازی تھا اب نماز نہیں پڑھ رہا، اگر نماز کی توفیق چھن گئی ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق چھن گئی ہے، شریعت کو کے اندر جو رغبت ہونی چاہیے وہ رغبت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ ناراض ہے، کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو توفیق کو چھین لیتا ہے، ہدایت کو چھین لیتا ہے، اور دل کے نور کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے اور دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ایمان کا یا یقین کا ختم ہو جانا دلوں سے، اور توفیق کا ختم ہو جانا، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ دولت اللہ کی ناراضگی کی کبھی بھی وجہ نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا یہاں پر ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ اگر اچھا یہ جو لوگ تھے جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان لوگوں کے بارے میں یا ان کی کیٹیگری کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مخصوص کافروں کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ اے نبی اب آپ ان کو مت سمجھائیے، لا تنذر بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ اب آپ ان کو مت ڈرائیے، آپ ان کو دعوت مت دیجیے، لیکن اللہ نے یہ تعبیر استعمال نہیں فرمائی، فرمایا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، چاہیں آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے، یعنی آقا کو منع نہیں کیا دعوت دینے سے۔ اس کے اندر مفسرین یہ باریکی لکھتے ہیں کہ دیکھیے بدعمالیوں کی بنیاد پر اس کا دل تو بند ہو گیا ہے، آپ کی دعوت سے اب اس کو تو فائدہ نہیں پہنچے گا،
لیکن آپ اگر دعوت کا کام یا سمجھنے سمجھانے کا کام کرتے رہیں گے تو اس کی برکتیں آپ پر اللہ کی نازل ہوتی رہیں گی. یعنی دعوت کا جو برکتیں ہیں، دعوت کا جو کام ہے، اس کے جو اثرات ہیں، اس پر بھلے سے اس کی بدعملیوں کی وجہ سے ظاہر نہ ہو، لیکن آپ کی دعوت دینے سے اللہ آپ کی زندگی میں نور بھر دے گا. تو آپ اپنے قرآن کو بیان کرتے رہیے، آپ اللہ کے احکامات کو سامنے والے کے سامنے بیان کرتے رہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ سمجھے یا نہ سمجھے، وہ اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا اس میں معاملہ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہہ کر کے رک جاتے ہیں کہ صاحب یہ تو سمجھ ہی نہیں رہے، تو اب ان کو کیا سمجھائیں. اللہ اس تعبیر کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہتا ہے تم ہرگز ایسا نہ کرو، تمہارا کام ہے سمجھانا، تم برقرار رکھو. اگر وہ بھی نہیں سمجھے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے سمجھانے کی برکت تمہاری نسلوں میں ڈال دے گا. دوسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ سمجھنے کے لیے سورسز ہیں. جیسے آدمی دیکھ کر کے، آنکھوں سے دیکھ کر کے کسی چیز کو مانتا ہے. بہت ساری چیزیں آنکھ بند ہوتی ہے تو کانوں کو سن کر کے پھر دل سے فیصلہ کرتا ہے. دل میں بات آتی ہے تو دل فیصلہ کرتا ہے کہ اسے ایکسیپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے. تو سورسز کیا ہیں کسی بھی حق بات کو ماننے کے؟ وہ ہیں آنکھ، کان، دل. اللہ کہتا ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے میں نے ان تینوں پر مہر لگا دی، اور جب دل ہی بند ہو گیا تو اب اس کے اندر کوئی چیز جائے گی نہیں. مطلب کیفیات، ایمان کی حلاوت، اچھی باتوں کا اثر اس کے اندر جائے گا ہی نہیں. اور جب کچھ جائے گا ہی نہیں تو دل فیصلہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی فیصلہ نہیں کرے گا. ایسے ہی یہ کان ان کے بظاہر کھلے ہوئے ہیں، آوازیں جا رہی ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ان کے کانوں میں جو آواز جا رہی ہے، آپ ہدایت والی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کے کانوں سے ہدایت کو سلب کر لیا ہے. اب جو بھی آپ بولیں گے ان کے کانوں میں، خیر کی بات ان کے دل تک نہیں پہنچے گی. ان کے کان خیر کی بات ان کے دل تک نہیں پہنچائیں گے. ایسے ہی ان کی آنکھیں خیر کی چیزوں کو نہیں دیکھیں گی، یا دیکھیں گی تو دل تک وہ نہیں پہنچیں گی. یعنی سورسز ہم نے بند کر دیے. اللہ اکبر. یہ اللہ کا آپ نظام دیکھیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے نہیں مانو گے، میں تم سے ہدایت لے لوں گا. اور یہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہماری رغبت ختم ہو رہی. بہت سارے لوگ دیکھے گئے کہ ایک وقت آتا ہے ان کے دلوں میں ایمان کا نور ہوتا ہے، بہت رغبتیں، اپنی دولت بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے کاروبار بڑھا یا کم ہوا، پھر ان سے ہدایت لے لی جاتی ہے. نمازیں چھوٹتی رہتی ہیں، جماعتیں چھوٹتی رہتی ہیں، یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں. میرے بھائی، اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے، ایک بار غور کر کے دیکھو کہ آپ کے نیک اعمال میں کمی کیوں آ رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سے کوئی ایسا گناہ یا حق تلفی ایسی ہو گئی ہے جس سے اللہ ناراض ہو گیا. کیونکہ اللہ اگر ناراض ہو جائے گا تو دنیا کی سزا اور آخرت کی سزا کوئی معمولی نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. اور دنیا میں عذاب یہ ہوگا کہ اللہ ہدایت چھین لے گا، اور آخرت میں عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ جہنم. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ کافروں کی دوسری قسم منافقوں کا ذکر آنے والا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ وہ آئے گا. جزاک